السلام علیکم۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ مصر ایک ایسی سرزمین کہ جو اپنے اندر بے پناہ عجائبات اور اسرار چھپائے بیٹھی ہے، اور جس کے بارے میں جاننے کا تجسس کم و بیش ہر اہل ذوق رکھتا ہے۔ آپ کی باذوق سماعتوں کے لیے ایک نادر تحریر۔ سن 1798 جب نپولین کی فوجوں نے سرزمین مصر کو روند ڈالا، دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک دلاور اور بیدار مغز فاتح تھا۔ اس کے ارد گرد جہاں ماہرین جنگ کا جھمگھٹا رہتا تھا، وہیں دوسرے علوم کے عالم بھی ہم رکاب تھے۔ ان لوگوں میں ایک چمپکولن نامی ایسا ماہر بھی تھا جو قدیم تحریروں کو پڑھنے میں بے نظیر فراست کا حامل تھا۔ اسی زمانے میں کرناک اور سکیسر کے مندروں کی کھدائی ہو رہی تھی۔ ہر روز قدیم نوادرات برآمد ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے تاریخ دان اور ماہرین آثار قدیمہ وہاں موجود تھے۔ میں اس وقت اپنے وطن ہندوستان میں تھا۔ ان نوادرات کی خبریں جب میرے کانوں سے ٹکرائیں تو شوق اور تجسس میرے دل میں مچل اٹھا، اور میں اپنے دو ہم خیال دوستوں کے ہمراہ مصر کی پراسرار سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنا اور اپنے دوستوں کا تعارف کروا دوں۔ میں ایک ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر نواب احمد ہوں۔ میرے ایک ساتھی ڈاکٹر رابرٹ، جو اس وقت امریکہ کا مشہور آثار قدیمہ کا ماہر امریکی نسل کا نیگرو ہے، اور میرے دوسرے ساتھی کا نام ایرک، یہ نسلاً یونانی ہے اور بے مثال ماہر آثار قدیمہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہم تینوں دوستوں کی زیادہ تر زندگی آثار قدیمہ کی کھدائی اور برآمد شدہ زیورات پر ریسرچ کرتے ہوئے گزری ہے، اور اتفاق سے ہم تینوں دنیا کے تقریباً تمام قدیم تحریروں کو پڑھنے اور سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی ہمیں کرناک کے مندروں کی کھدائی کی خبر ملی تو بے اختیار ہمارے قدم کرناک کی طرف اٹھ گئے۔ جس وقت ہم تینوں وہاں پہنچے اور منتظم اعلیٰ سے مل رہے تھے، اسی وقت اس کے ایک نائب نے 8 مربع انچ کا ایک سیاہ رنگ کا ڈبہ اسے پیش کیا، جو ابھی ابھی کھدائی کے دوران ایک تابوت پر رکھا ملا تھا۔ یہ ڈبہ غالباً آبنوس کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس پر سونے اور چاندی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ منتظم اعلیٰ نے ڈبہ ہاتھ میں لے کر اسے چند لمحے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے کا سرخ رنگ اس کے دلی جذبات کی چغلی کھا رہا تھا۔ وہ اچانک پرجوش مگر بڑبڑانے والے انداز میں اپنے آپ سے بولا، میں شرط لگانے کو تیار ہوں، اس ڈبے میں دنیا کا قیمتی ہیرا ہوگا۔ لیکن ڈبہ کھولتے ہی اس پر اوس پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر بکھرا ہوا سرخ رنگ سیاہی مائل ہو گیا، اور اس کے منہ سے بے اختیار واہیات نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے ڈبے کے اندر رکھی ہوئی دھات کے 6 مربع انچ کی ایک تختی نکالی اور اسے سرسری انداز میں دیکھا، اور اسے فضول چیز سمجھتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے سامنے میز پر ڈالتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہ قدیم مصری یقیناً احمق اور بے وقوف لوگ تھے۔ بھلا بتائیے، ایسی معمولی چیز کو اتنے اہتمام سے محفوظ کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کی بے نیازی اور لاپرواہی دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی، اور ہم تینوں دوستوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک اہم بات طے کر لی۔ پھر میں نے منتظم اعلیٰ سے اجازت لے کر میز پر پڑی ہوئی اس تختی کو اٹھا لیا۔ ہرے رنگ کی چمکدار تختی پر اوپر کی جانب سنہری رنگ کی ایک مہیب چمگادڑ کی شکل کندہ تھی، جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے پنجے بھیانک اور غیر معمولی طور پر بڑے تھے، جس میں خنجر کی نوک کی طرح تیز ناخن صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بازو بھی اس کے جسم کی نسبت بہت زیادہ بڑے تھے۔ میں اس چمگادڑ کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ یہ دھیان ہی نہ رہا کہ چمگادڑ کی تصویر کے نیچے قدیم زبان میں کچھ تحریر بھی ہے۔
چند لمحے بعد جب میں محویت سے چونکا تو تحریر کچھ یوں تھی۔ میں تحریر کی ساخت ایک کاغذ پر بنانے لگا، پھر مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ تختی پر کندہ تحریر 2 مختلف زبانوں پر مشتمل ہے اور ان تحریروں کی قدامت کم از کم 3500 سال قبل مسیح تک پہنچتی ہے۔ میں نے کنکھیوں سے منتظم اعلیٰ کی طرف دیکھا جو اس وقت کھدائی میں نو برآمد شدہ ایک سراہی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جس پر چمکدار اور بیش قیمت ہیرے جڑے ہوئے تھے جو صبح کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی دیواروں سے نور کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ میں نے منتظم اعلیٰ سے فوراً اس تختی کو خریدنے کی بات شروع کر دی۔ چونکہ منتظم اعلیٰ اس تختی کو ایک فضول سی چیز سمجھ رہا تھا اور میری لگائی ہوئی قیمت اس کی سوچ سے بہت زیادہ تھی، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے وہ تختی میرے حوالے کر دی۔ اسی دوران وہاں چمپکولن بھی آ پہنچا اور اس نے جب اس تختی کو دیکھا تو حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، لیکن وہ اسے حاصل نہ کر سکا کیونکہ میں اس کا سودا کر چکا تھا۔ لہٰذا اس کے حصول سے مایوس ہو کر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ تختی پر مکمل تحریر کو پڑھنے میں اس کی مدد بھی لی جائے، جسے میں نے فوراً منظور کر لیا۔ ہم چاروں سارا دن اپنے خیمے میں بیٹھے اس تختی پر لکھی تحریروں کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، اور شام کو جب سورج غروب ہو رہا تھا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہماری کوششیں برابر ثابت ہو رہی تھیں اور اس وقت تک ہم نے قدیم ترین مصری زبان کے 2 حروف پڑھ لیے تھے، اور باقی حروف کے متعلق ہم چاروں اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ ان میں کچھ حروف قدیم تبتی زبان کے ہیں اور باقی مصری ہیں۔ اسی رات کو دن بھر کے تھکے ہارے ہم تینوں دوست اور ہمارے ملازم آرام سے سو رہے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے لیٹے لیٹے ماحول کا جائزہ لیا۔ سارا خیمہ تیز خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور شہد کی مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ سے گونج رہا تھا۔ گو کہ میں بڑے دل گردے کا آدمی ہوں، اس کے باوجود خوف و دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ مجھ میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اپنے پاس سوئے ہوئے دوسرے ساتھیوں کو آواز ہی دے دیتا۔ ابھی میں پوری طرح ماحول کا جائزہ نہیں لے پایا تھا کہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ انسانی آوازوں میں تبدیل ہونے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ سارے خیمے میں عجیب طرح کی روشنی پھیلنے لگی، جس میں چاندی کی طرح ٹھنڈک بھی تھی اور دھوپ کی طرح حدت بھی، سردی اور گرمی کا عجیب سا امتزاج جو مجھے شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ روشنی بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود خیمے میں پھیلا ہوا آسیب زدہ ماحول اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اچانک میری نگاہ ڈبے کی طرف اٹھ گئی۔ ڈبے کا ڈھکن اس وقت بھی کھلا ہوا تھا اور وہ اسی جگہ پر رکھا ہوا تھا جہاں شام کے وقت کام بند کر کے ہم نے اسے رکھا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قوس و قزح نے اپنے طویل اور لمبے وجود کو سمیٹ کر اس ڈبے کے گرد گھومنے والے دائرے میں منتقل کر دیا۔ روشنی کا دائرہ لمحہ بلمحہ بڑا ہو رہا تھا اور اس کی روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی میں روشنی کے دائرے کو دیکھنے میں محو تھا کہ کچھ آہٹ سن کر چونک پڑا۔ 4 لہیم شہیم سیاہ فام حبشی ایک تابوت کو اپنے کندھے پر اٹھائے خیمے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے، ڈبے کے اندر سے آواز آنے لگی۔ ہاں، وہ ایک ایسی ہی غمناک موسیقی تھی جس سے میری آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں اور میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ حبشی بڑے احترام اور عقیدت سے اور ادب سے تابوت کاندھے پر اٹھائے خرامہ خرامہ سیاہ ڈبے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے جیسے ہی تابوت کو زمین پر رکھا،
ایک ایسی آواز سارے خیمے میں گونج اٹھی جیسے اچانک آندھی کا ایک ریلا آ کر گزر گیا ہو۔ اس وقت روشنی میں بنایا ہوا سارا خیمہ ایک ساتھ کے لیے گھور تاریکیوں میں ڈوب گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے خوف و دہشت سے میری گھگی بند چکی تھی۔ میرے خدا، ننھی سی سبز چمگادڑ آبنوس کے سیاہ ڈبے میں سے نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی گنا بڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خونے کبوتر کی طرح سرخ تھیں جن سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے پنجے کے ناخن بڑھے ہوئے تھے اور اس کے پر خدا کی پناہ میں نے خواب میں بھی اتنا لہیم شہیم پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت چمگادڑ تابوت پر منڈلا رہی تھی جس کی مہیب پرچھائی تیزی سے خیمے میں گردش کر رہی تھی۔ پھر چمگادڑ عین تابوت کے اوپر خیمے کی چھت میں پنجے گاڑ کر الٹی لٹک گئی۔ اسی وقت تابوت کا ڈھکن آپ ہی آپ کھل گیا۔ اس وقت موسیقی میں دنیا جہاں کا درد سمایا ہوا تھا، جس سے سارے کا سارا ماحول غم میں ڈوب گیا۔ جب تابوت کا ڈھکن پوری طرح کھل گیا تو سارے خیمے میں کافور کی گہری خوشبو پھیل گئی، اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا انسانی جسم آہستہ آہستہ ابھرنے لگا۔ وہ جسم ایک لمبے قد کے توانا مرد کا تھا جس کے سر کے بال اور بھویں منڈی ہوئی تھیں۔ البتہ سر کے پچھلے حصے میں بالوں کی ایک لمبی چوٹی لہرا رہی تھی۔ اس کے گلے میں سیاہ ڈوری میں پرویا ہوا کالے رنگ کا ایک ہیرا تھا جس میں سے شعائیں اسی طرح نکل رہی تھی جیسے ریگستان میں دوپہر کا سورج چمک رہا ہو۔ اس کا حلیہ قطعی طور پر پراسرار راہبوں جیسا تھا جو تبت کی سنسان گپھاؤں میں گیان دھیان کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی پہلے تو چاروں حبشی لرزے، پھر تیزی سے جہاں کھڑے تھے وہیں اس کی طرف رخ کر کے سجدے میں گر گئے۔ اس وقت مہیب چمگادڑ ایک بار پھر تابوت پر منڈلانے لگی۔ پھر وہ تیزی سے خیمے کے ایک حصے کی طرف جھپٹی جہاں ہمارے ملازم سو رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ان کی طرف غوطہ لگایا، اور جیسے ہی فضا میں اوپر اٹھی تو اس کے پنجوں میں ہمارا ایک ملازم اس طرح دبا ہوا تھا جیسے چیل کسی چوہے کو پنجوں میں دبا کر فضا میں معلق ہو جاتی ہے۔ اب چمگادڑ تابوت کی طرف آ رہی تھی۔ تابوت کے اوپر پہنچ کر وہ آہستہ آہستہ زمین پر اترنے لگی، اور جب ملازم کے لٹکے ہوئے دونوں پاؤں زمین سے آ لگے تو اس نے پہلے اپنی چونچ سے اس کے بال پکڑے اور پھر اپنے تیز پنجے اس کے دونوں کندھوں پر گاڑ دیے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے ایک زور کا جھٹکا کھایا۔ اف میرے خدا! ایک زوردار کھچاک کی آواز کے ساتھ ملازم کا سر اس کے جسم سے اس طرح علیحدہ ہو گیا جیسے وہ موم کا بنا ہوا ہو۔ اب اس کا سر چمگادڑ کے پنجوں میں دبا ہوا تھا اور جسم زمین پر ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے سر سے خون اس طرح سے بہہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی کسی نالے سے بہتا ہے، اور اس کے بے سر کے جسم سے خون اس طرح نکل رہا تھا جیسے زمین کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہو۔ اور ایسے بھیانک منظر میں تابوت کے مرد کے دہشتناک قہقہے سے میرے اپنے جسم کا خون بھی منجمد سا ہوتا جا رہا تھا۔ عین اسی وقت ڈاکٹر رابرٹ کی خوف میں ڈوبی ہوئی چیخ سے سارا خیمہ لرز اٹھا۔ اچانک سنہری چمگادڑ کے منہ سے کٹا ہوا سر زمین پر آ گرا اور اس نے گردن گھما کر خون خوار نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ اس وقت نہ جانے میرے جسم میں کہاں سے اتنی توانائی آ گئی کہ میں تیزی سے اٹھ کر سیاہ ڈبے کی طرف جھپٹا۔ اسی لمحے چمگادڑ نے ایک دلدوز چیخ ماری اور ڈبے کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈبے میں داخل ہوتی میں نے جھپٹ کر ڈبے کا ڈھکن بند کر دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوا جیسے چمگادڑ نے ایک تیز جھرجھری لی اور پھر اس کا سارا وجود فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا
خیمے میں موجود سارے لوگ جاگ چکے تھے اور خوف زدہ نگاہوں سے ملازم کی سربریدہ لاش کو دیکھ رہے تھے، جس میں سے اس وقت بھی خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور اس میں سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے پاس ہی کوئی آبشار بلندی سے گر رہی ہو۔ صبح تک ہم میں سے کوئی ایک پل کے لیے دوبارہ نہ سو سکا۔ رابرٹ کی بقیہ ساری رات گھگی بندھی رہی، لیکن یہ بڑا اچھا ہوا کہ ہماری پارٹی میں صرف رابرٹ ہی ایک ایسا شخص تھا جس نے میری طرح تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ورنہ اس واقعے کے بعد کوئی وہاں ٹھہرنا بھی پسند نہ کرتا۔ پھر ہم دونوں نے اس واقعے کو راز ہی میں رکھنے کا عہد کیا اور ملازم کے قتل کی ایک من گھڑت کہانی سنا کر ہم نے ماحول پر قابو پا لیا۔ ناشتے کے بعد ہم نے سوچا کہ تختی کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ میری دانست میں چمگادڑ ڈبے میں داخل نہیں ہو سکی تھی، اور پھر میرے خیال کی جلد ہی تائید ہو گئی، کیونکہ ڈبے کا ڈھکن اٹھاتے ہی میں نے دیکھا کہ تختی پر کندہ چمگادڑ غائب تھی۔ اسی وقت اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ایک ہوا کا تیز ریلا میرے قریب سے گزر گیا ہے، اور پھر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اسی وقت تختی پر چمگادڑ کی تصویر موجود تھی، جس کی آنکھیں خون سے پر معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ ڈبے کا ڈھکن دوبارہ بند کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ ڈبے کا ڈھکن جب تک بند رہے گا، چمگادڑ نہ تو اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ باہر نکل سکتی ہے، لہٰذا میں نے ڈبے کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اب ہم چاروں دوست دن کی روشنی میں اس تختی کو نکالتے اور اس پر کندہ تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرتے، اور شام ہونے سے پہلے اسے ڈبے میں رکھ کر ڈبے کو مضبوطی سے بند کر کے ایک آہنی بکس میں منتقل کر دیتے۔ اس عمل سے ہم نے خود کو اس خطرناک صورتحال سے بڑی حد تک محفوظ کر لیا تھا جو ڈبہ ملنے کے بعد پہلی رات ہمیں پیش آئی تھی۔ جو دن گزر رہے تھے، ہماری کامیابی کے امکانات روشن ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے دن ہمیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ تختی پر کندہ تصویر 2 مختلف زبانوں پر مشتمل ہے، ایک قدیم مصری اور دوسری تبتی دیوتاؤں اور لاماؤں کی۔ دوسرے دن ہم نے 5 حروف پڑھے، تیسرے دن 7 اور 16ویں دن ہم نے اس تحریر کو پوری طرح پڑھا۔ اس پر تحریر تھا: ہم ہیلیپونس کے تمام دیوتا دیوی آئس کی انتقامی کارروائیوں سے سخت نالاں ہیں۔ ہماری سخت تنبیہ کے باوجود اس کی خون آشامیوں میں سر منہ فرق نہیں آیا، لہٰذا ہم اسے قیدی بنا رہے ہیں تاکہ بے گناہ لوگ اس کے آتش انتقام سے بچ سکیں۔ تحریر پڑھنے کے باوجود ہم مکمل راز سے آگاہ نہ ہو سکے، لہٰذا ہم نے فیصلے کیا کہ اس تابوت کو دیکھا جائے جس کی پیشانی پر رکھا ہوا یہ ڈبہ ملا تھا۔ اتفاق سے وہ تابوت وہیں رکھا ہوا تھا، لہٰذا منتظم اعلیٰ سے اجازت لے کر ہم نے اس تابوت کا ڈھکن کھولا۔ تابوت میں محفوظ کی ہوئی ایک ممی رکھی تھی، اور اسی لاما کی تھی جسے اس روز رات میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس کا سر اور بھویں مونڈی ہوئی تھیں، سر کے پیچھے بالوں کا ایک گچھا تھا، اور سیاہ رنگ کی مضبوط ڈوری میں پرویا ہوا ایک کالے رنگ کا ہیرا عین اس کے دل پر رکھا ہوا تھا، جس میں سے روشنی کی شعاعیں شعلے کی طرح نکل رہی تھیں۔ چونکہ اس وقت دن ڈھلنے والا تھا، لہٰذا مزید چھان بین ہم نے دوسرے دن پر اٹھا رکھی اور تابوت کا ڈھکن بند کر کے خیمے میں واپس آ گئے۔ اسی رات کو اتفاق سے میرے ایک ملازم کی حماقت سے ڈبے کا ڈھکن کھلا رہ گیا، اور پھر دوسری صبح جب ہم بیدار ہوئے تو ہمارے دوسرے ملازم کی سربریدہ لاش خیمے میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اس بار جو حیرت انگیز بات ہمارے مشاہدے میں آئی وہ یہ تھی کہ اس کے جسم سے ایک قطرہ خون بھی زمین پر نہیں گرا تھا۔ اس قتل کے بعد میں سخت غصے میں بھر گیا
اور انتہائی اشتعال کے عالم میں نے لاما کے تابوت کا ڈھکن اتار کر اس پر پیٹرول چھڑکا اور اسے ماچس دکھا دی۔ البتہ جلانے سے پہلے میں نے لاما کے گلے میں پڑے ہوئے سیاہ ہیرے کو اتار لیا۔ میں جس وقت تابوت میں آگ لگائی، اچانک آسمان سیاہ ڈراؤنے بادلوں سے ڈھک گیا اور ساری فضا تاریکی میں ڈوب گئی۔ مشرق کی سمت سے ایسی سخت آندھی اٹھی کہ مصر کی طوفان خیز سرزمین نے ایسی خوفناک آندھی کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ آندھی کے پرہول شور میں ساری فضا دردناک اور دہشتناک انسانی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ اپنے چہرے کو خوفناک ہوا سے بچاتا ہوا جب میں اپنے خیمے میں پہنچا تو اپنے ساتھیوں کو بے ہوش پایا۔ شاید دہشت نے ان پر بے ہوشی طاری کر دی تھی۔ چونکہ ہمارا خیمہ ایک پہاڑی کی اوٹ میں تھا، اس لیے آندھی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہا۔ اس وقت سیاہ ڈبہ وہیں رکھا ہوا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ البتہ اس وقت اس پر سے چمگادڑ کی تصویر غائب تھی۔ آندھی اس سارے دن اور ساری رات ہمارے سروں پر مسلط رہی۔ پھر دوسرے دن جب مطلع صاف ہوا تو ہم خوف و دہشت سے کانپ اٹھے۔ کھدائی کرنے والے تمام مزدور ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کے جسم 2 حصوں میں چیرے ہوئے تھے اور ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اور جس جگہ میں نے تابوت جلایا تھا اس وقت وہاں دنیا کا عظیم ٹیلہ کھڑا تھا۔ دوسرے دن ہم چاروں نے اس منحوس جگہ کو خیر آباد کہہ کر تقریباً 10 میل شمال میں ایک پرفضا مقام پر کیمپ لگا دیا۔ اس نئی جگہ کی پہلی صبح ہمارے لیے خوشگوار نہ تھی۔ ہمارے ایک نئے ملازم کی سربریدہ لاش رات کے حادثہ خیزی کا ماتم کر رہی تھی۔ پھر تو یہ معمول بن گیا کہ ہر صبح ایک سربریدہ لاش ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود رہتی اور حسب معمول زمین پر خون کے ایک قطرے کا نشان بھی موجود نہ ہوتا تھا۔ اس دوران میں میرے دل کے کسی گوشے سے بار بار یہ آواز بلند ہونے لگی تھی کہ یہ آفت خلق خدا پر تیری وجہ سے نازل ہو رہی ہے، تجھے اس کا سدباب کرنا ہوگا اور اس کے لیے تجھے تبت کا سفر کرنا ہوگا۔ جب بار بار ایسی آواز میرے دل سے اٹھنے لگی تو میں نے بڑی سنجیدگی سے اس پر غور کیا، اور پھر ایک روز جب میں اپنا ارادہ دوستوں پر ظاہر کیا تو چمپکولن نے معذرت کر لی، لیکن میرے دوسرے دوست میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ اسی دوران میں ایک روز ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ابھی ہماری تیاری مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک عجیب مدکوک وضع کا بوڑھا جس کی آنکھیں ڈراؤنی حد تک اس کے کاسہ سر میں اندر تک دھسی ہوئی تھی، میرے پاس آیا۔ اس کا نچلا ہونٹ قدرے نیچے کی طرف لٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیلے پیلے دانت دیکھ کر عجیب سی دہشت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے کچھ لنگڑا کر چلتا تھا۔ اس کی پیشانی حیرت انگیز طور پر دھسی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں پیشانی پر چسپاں کر دی گئی ہیں۔ اور چونکا دینے والی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کا لباس اور وضعقتہ تابوت کے لاما سے ملتا جلتا تھا۔ وہی منڈا ہوا سر اور بھویں اور سر کے پچھلے حصے میں بالوں کی ایک لمبی چوٹی اور گہروے رنگ کی ایک چادر جو اس نے ہندوستانی سادھوؤں کی طرح گلے سے پاؤں تک لپیٹ رکھی تھی۔ جس وقت وہ مجھے ملا میں پراسرار تختی دیکھنے میں محو تھا۔ اچانک میری نگاہ اس پر پڑی تو اسے عجیب سے انداز میں اس تختی کو گھورتے پایا۔ میرے استفسار پر اس نے بڑے ادب سے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا، میں نے سنا ہے آپ تبت کا سفر کرنے والے ہیں۔ یقیناً اس سفر میں آپ کو چند وفادار اور جفا کش غلاموں کی ضرورت ہوگی۔ اس سلسلے میں میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ میرے خدا، اس کی آواز میرے کانوں سے اس طرح ٹکرا رہی تھی جیسے کوئی اتاہ گہرائیوں میں اندھے کنویں کے اندر سے بول رہا ہو۔ وہ بولے جا رہا تھا، آقا، ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں
کہ خادم نے تبت کا سفر تقریباً 10 مرتبہ کیا ہے اور کچھ ایسے جادو بھی جانتا ہے جو یقیناً اس سفر میں آپ کے کام آئیں گے۔ مجھے یقیناً ایک ایسے رہبر کی تلاش تھی جو تبت کے راستوں سے واقف ہو، اس لیے میں نے ضروری شرائط طے کر کے اسے ملازم رکھ لیا۔ اس کا نام توماس تھا۔ ہمارے سفر کا یہ 17واں دن تھا۔ ہم کشمیر کی برف پوش وادی کو کراس کر چکے تھے۔ شاید اس سال پہاڑوں پر جتنی شدت سے برف باری ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ شدت سے برف پگھلنے شروع ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کو سفید زیب تن کی ہوئی چوٹیاں برہنہ ہوتی جا رہی تھیں، جس سے سارا ماحول پرہول دھماکوں سے ہولناک بن گیا تھا۔ ایسے وقت میں میرے سارے ساتھی خوفزدہ تھے۔ ڈاکٹر رابرٹ اپنے سینے پر کراس بنانے لگا اور ایرک سجدے میں گر کر کسی دیوی کو پکارنے لگا۔ میرے دوسرے ملازموں کی حالت بھی غیر ہوتی جاتی تھی، لیکن توماس ایسے ماحول میں بھی مسکراتا رہتا تھا۔ وہ میرے پاس آ بیٹھتا اور چھوٹی چھوٹی نیم آنکھوں سے میرے چہرے پر گاڑ کر کہتا، یہ سب حقیر ہیں، بھلا ان میں اتنی قوت کہاں کہ یہ ہمیں ہلاک کر دیں؟ یہ طوفان تو صرف ہمیں ڈرانے اور ہمارا امتحان لینے کے لیے برپا کیے جا رہے ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر میرا ہاتھ تھام کر کہتا، کیوں آقا، آپ کی ہمت تو نہیں ہارے؟ آپ سفر جاری رکھیں گے نا؟ اور میرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا اور منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑانے لگتا۔ ایک دن وہ حسب معمول خوشی میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، تو میں نے پوری توجہ سے اسے سننے کی کوشش کی۔ وہ قدیم مصری زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ پہلے 2 جملے میں نے سن لیے، لیکن پھر اچانک اس کی آواز بہت دھیمی ہو گئی، جس کی وجہ سے باوجود کوشش کے میں اس کی پوری بات نہ سن سکا، اور جو چند الفاظ میں نے سن سکا تھا وہ یوں تھے، 5000 سال بیت گئے، اب میں تھک گیا ہوں، مقدس دعا، دیوی ایس نیل، نیوبیا، خون، لام کوس۔ میں نے ان بے ربط لفظوں کو ترتیب دینے کی انتہائی کوشش کی، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ جیسے جیسے ہمارا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، ہماری مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ برف پگھلنے کا عمل انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا۔ توماس اپنے آپ کو انتہائی نڈر، ثابت قدم اور وفادار ملازم ثابت کر چکا تھا۔ سچ پوچھیں تو میں توماس سے کچھ خوف کھانے لگا تھا۔ وہ اکثر ایسے کارنامے انجام دے رہا تھا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی ایک شیطانی قوت ہی تو تھی کہ وہ جب سے ہمارا ہمسفر بنا تھا ایک پل کے لیے بھی نہ سویا تھا۔ جب سارا قافلہ سو جاتا، اس وقت بھی وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ اور ایک دن تو مجھے یقین ہو گیا کہ توماس کا تعلق روحوں کی دنیا سے ہے۔ ہوا یوں کہ اس روز مطلع بالکل صاف تھا، طوفان کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ مہینے کا پورا چاند اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر جگمگا رہا تھا، جس کی دودھیا روشنی حد نگاہ تک پھیلی ہوئی برف پر دن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہم بڑے آرام اور سکون کے ساتھ محو خواب تھے کہ اچانک ایک تیز بھیانک چیخ سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ میرے خدا، آنکھ کھلتے ہی میرے سامنے ایک ایسا دہشتناک منظر تھا جس سے میری گھگی بن گئی۔ ہم سے کچھ فاصلے پر سنہری چمگادڑ کسی آدمی کو اپنے پنجوں میں دبائے بلندی کی طرف پرواز کر رہی تھی، اور توماس بندروں کی جیسی پھرتی سے چٹانوں کو پھلانگتا ہوا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد ہی توماس نے ہوا میں چھلانگ لگا دی اور فضا میں تیرتا ہوا چمگادڑ کی طرف بڑھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ چمگادڑ کی گردن تھامے ہوئے برف کی فرش پر آ چکا تھا۔
چمگادڑ نے ایک کریح چیخ ماری اور اپنے شکار کو برف پر چھوڑ کر چند قدم فرش پر بھاگتی ہوئی فضا میں تحلیل ہو گئی۔ چند منٹ بعد توماس چمگادڑ کے شکار کو اپنے دونوں بازوؤں پر لادے ہمارے پاس واپس آ گیا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں مرنے والے کو میں نے پہچان لیا۔ وہ میرے ایک ملازم کی لاش اپنے بازوؤں میں لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ مرنے والے کی آدھی گردن کسی تیز آلے سے کٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کے سفید دیدے جیسے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور سرخ زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی کٹی ہوئی گردن پر اس کے جسم کا ایک قطرہ خون کا بھی نشان موجود نہیں تھا۔ توماس نے لاش آہستہ سے زمین پر رکھ دی اور اداس لہجے میں بولا، آقا مجھے دیر ہو گئی تھی، میں اسے نہیں بچا سکا۔ دوسرے دن ہمارا کاروان آگے کو روانہ ہو گیا۔ وہ دن تو بخیریت گزر گیا، لیکن تیسرے دن جب کہ سورج چمک رہا تھا اور اس کی کرنیں حد نگاہ تک پھیلے برف کے سفید چمکدار فرش پر قوس و قزح کا رنگ بکھیر رہی تھی، اچانک توماس قافلے سے نکل کر بھاگا۔ وہ اپنے ہاتھ سامنے کی طرف اس طرح پھیلائے ہوئے تھا جیسے کہ کسی چیز کو ہاتھوں پر روک لینا چاہتا ہو، اور جب ہمیں اس کے اس طرح بھاگنے کی وجہ معلوم ہوئی تو ہم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خوف و دہشت سے ہماری رگوں میں منجمد خون ہو گیا اور بے اختیار ہماری چیخیں نکل گئیں۔ لاکھوں ٹن وزنی گلیشیئر تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے اور اس کے کناروں پر تابوت والا سر منڈا اور بھوئیں منڈا لاما اپنے دونوں ہاتھ ہماری طرف پھیلائے کھڑا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس کی لمبی چوٹی پیچھے کی طرف رقص کرتے ہوئے مور کے پنکھ کی طرح لہرا رہی تھی۔ ہم اتنے خوف زدہ ہو چکے تھے کہ ادھر ادھر بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے تھے، ہمارے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ اب گلیشیئر توماس کے عین سر پر آ گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اس طرح رک چکا تھا جیسے کسی بہت مضبوط رکاوٹ سے ٹکرا کر رک گیا ہے۔ اس کے اس طرح رکنے سے ایک زبردست جھٹکا لگا جس کی وجہ سے کنارے پر کھڑا خبیث اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکا اور اوندھے منہ لڑکتا ہوا نیچے نشیب میں گرنے لگا۔ اس کی ہولناک چیخ سے ویرانہ کانپ اٹھا۔ ابھی اس کی ہولناک چیخ فضا میں گونج رہی تھی کہ اس کا سارا وجود فضا میں تحلیل ہو گیا، اور اس وقت توماس کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، آقا گھبرانے کی بات نہیں، میں نے اپنے جادو کے زور سے گلیشیئر کو روک دیا ہے، آپ اپنے ساتھیوں سمیت اطمینان سے داہنی طرف سے چلے جائیں۔ اور ہم بلا یہ دیکھے کہ توماس پر کیا بیت رہی ہے داہنی طرف ڈھلان پر بھاگنے لگے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم قدرے ہموار میدان میں کھڑے تھے۔ اس وقت برف کے ایک ٹیلے کے پیچھے سے توماس مسکراتا ہوا نکلا، اللہ جسے بچاتا ہے اسے کون مار سکتا ہے؟ آقا یہ طوفان تو ہمیں صرف ڈرانے کے لیے برپا کیے جا رہے ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر بولا، آپ ہمت تو نہیں ہار رہے مالک؟ بھلا میں اسے اپنے دل کی بات کیسے بتاتا؟ میں تو اس وقت کو کوس رہا تھا جب میرے دل میں اس منحوس سفر کا خیال پیدا ہوا تھا۔ ہم لوگ بدروحوں کے نرغے میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ یہ بدروحیں، میں نے خوف سے ایک جھرجھری لی اور میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ وہ توماس بھی ضرور کوئی بدروح ہے، اور کون جانے میرے ملازموں میں اور کتنے توماس ہوں۔ یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ میں مذہبی آدمی کبھی نہیں رہا، لیکن اس وقت مجھے سوائے خدا کے اور کوئی مددگار دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں کی سلامتی کے لیے اس کے حضور گڑ گڑا رہا تھا۔ کس قدر خوفناک بات تھی کہ وہ خبیث روحیں ہمیں مار ڈالنے کے در پہ تھیں، اور ایک بدروح اس وقت بھی میرا ہاتھ تھامے میری حالت دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
چند لمحے خدا کو یاد کرنے سے میرے دل کو بڑی تقویت پہنچی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری حفاظت کے لیے ایک ایسی عظیم ہستی ہمارے ساتھ ہے جس کے سامنے تمام طاقتیں ہیچ ہیں۔ دوسرے ہی لمحے میرے سینے میں ہمت اور حوصلوں کا سمندر مجزن ہو گیا۔ اس وقت توماس نے مسکرا کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولا، رب کا شکر ہے کہ آپ کی ہمت جوان ہے، اب قافلے کو روانگی کا حکم دیجیے۔ اگلے پڑاؤ پر ایرک بڑا بجھا بجھا سا دکھائی دیا۔ اس کے بشاش چہرے پر خوف و فکر کے اتنے گہرے سائے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ بار بار ٹھنڈی آہیں منہ سے نکالتا اور آسمان کی طرف بے چارگی سے دیکھتے ہوئے بے بسی سے اپنی انگلی سے اپنے سینے پر کراس بناتا اور منہ ہی منہ میں کسی دیوی دیوتا کو پکارنے لگتا۔ جب میں نے اس سے خوف اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے گلوگیر آواز میں سرگوشی کی، میرے دوست، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم اس مہم سے واپس لوٹ نہیں سکیں گے۔ تم نے شاید محسوس نہیں کیا کہ روانگی کے پہلے ہی دن سے یہ معمول بن گیا کہ صبح کے وقت کسی نہ کسی ملازم کے جسم کا رنگ گہرا پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے جیسے اس کے جسم میں کوئی توانائی ہے ہی نہیں۔ پھر اس کی یہ حالت تب تک قائم رہتی ہے جب تک کہ توماس اپنے گلے میں پڑی ہوئی مالا کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی اسے نہیں پلا دیتا۔ آج یہی کیفیت میری بھی ہوئی ہے میرے دوست۔ یہ کمزوری، ناتوانی اور خواب کی سی حالت کسی تھکاوٹ کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جسموں کا خون ختم ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس نے اپنا چہرہ میرے کان کے قریب لاتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا، رات کی تاریکی میں ہمارا خون ہمارے جسموں سے نکال لیا جاتا ہے، اور شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ آج رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی شخص میرے سرہانے بیٹھ کر میرے داہنے ہاتھ کی انگلی اپنے منہ میں رکھ کر میرے جسم کا خون چوس رہا تھا، اور باوجود ہوش میں رہنے کے نہ مجھ میں چیخنے کی طاقت تھی اور نہ مزاحمت کرنے کی۔ اور پھر صبح جب توماس نے اپنی مالا کا پانی پلایا تو میری طاقت بحال ہوئی۔ اس کے بعد میں ان تمام ملازموں سے فردن فردن ملا جن کے جسم سے خون نکالا گیا تھا، اور ان سے رات والے واقعے کی تصدیق چاہی تو پتہ چلا وہ تمام لوگ ایسے حالات سے دوچار ہو چکے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ خواب میں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ رات کی تاریکی میں توماس ہمارا خون چوس لیتا ہے؟ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا اندھیرے میں، بس ایک ہیولا سا معلوم ہوا تھا، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی بچہ میری انگلی کو اپنے منہ میں رکھے چوس رہا ہے، اور میری انگلیوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہلکی ہلکی سوئیاں چبھو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھ پر بھی خوف طاری ہو گیا، اور جب میں نے توماس سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرا کر بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ میرے جادو کے حصار میں محفوظ ہیں، کوئی دنیاوی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ کو صرف مرعوب کرنے کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں۔ آپ ہمت نہ ہاریے آقا، اپنا سفر جاری رکھیے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر دل ہی دل میں سوچا، اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اب میں ہر وقت اس چکر میں رہنے لگا کہ جلد از جلد کسی آبادی میں پہنچ کر توماس اور دوسری بدروحوں سے پیچھا چھڑا سکوں۔ شاید میرے دل میں اس بات کو توماس کو معلوم ہو گیا تھا۔ ایک دن دوران سفر مجھ سے کہنے لگا، آقا، آپ کی نگاہیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو اپنے اس خادم پر اعتبار نہیں رہا۔ قسم ہے اس عظیم طاقت کی جس کا نام آپ دل میں لیتے رہتے ہیں، میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ وقت کا انتظار کیجیے اور اپنے خادم
کا اعتماد کیجیے، میں آپ سے وفاداری کا حلف اٹھا چکا ہوں۔ میں نے اسے منہ سے کچھ جواب نہ دیا، صرف سر کے اشارے سے یہ ظاہر کر دیا کہ میرے دل سے سارے شکوک دفع ہو چکے ہیں۔ سفر کے 27ویں دن ہم ایک اور عذاب سے دوچار ہو چکے تھے۔ ایک دن قبل دوران سفر ہمیں برف پر برفانی افرید کے قدموں کے تازہ نشانات دکھائی دیے۔ رابرٹ کی کھوجی طبیعت نے اس کا پیچھا کرنا چاہا۔ میں نے اسے بہت روکا، لیکن اس کی ضد کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ دوسرے دن ہم برف کے اونچے اونچے ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک طرف سے برفانی افرید نمودار ہوا اور پلک جھپکتے میں اس نے جھک کر میرے ایک ملازم کو پکڑا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ اسے اس بری طرح چبا رہا تھا جیسے کوئی گاجر مولی کھا رہا ہو۔ اس کے منہ سے ملازم کی ہڈیوں کے چبانے کی چرچراہٹ سن کر ہماری جان نکل رہی تھی۔ ہم سب ایک ٹیلے کے پیچھے دب کے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ملازم کا خون برفانی افرید کے منہ کے دہانوں کے دونوں کناروں سے بہہ بہہ کر زمین پر گر رہا تھا، جس سے سفید برف پر گہری سرخ لکیریں بن رہی تھیں۔ اس نے صرف 10 منٹ میں سالم آدمی کو چٹ کر لیا، پھر ادھر ادھر دیکھا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میرے خدا، ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بادل گرج رہے ہیں۔ ہم ٹیلے کے پیچھے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ اس وقت مجھے پیچھے سے ایک اور ملازم کی چیخ سنائی دی۔ میں نے رک کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ برفانی افرید نے میرے ایک اور ملازم کو پکڑ لیا تھا، اور اس وقت اس کی ہڈیاں بھی اس کے ہولناک جبڑوں میں چٹخ رہی تھیں۔ اچانک بدحواسی اور خوف سے میرا سارا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ اس افرید نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے 2 آدمی چبا ڈالے تھے۔ میں نے چند لمحوں میں اس برفانی افرید کو گھورا، پھر کاندھے سے رائفل اتار کر اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور پے در پے 5 گولیاں اس کے ماتھے پر داغ دیں۔ اس نے ایک زبردست چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ گولیوں کی آواز سن کر میرے دیگر ساتھی رک گئے، اور پھر اس افرید کو بے بسی کی حالت میں برف کے فرش پر ایڑیاں رگڑتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت سارے برفستان پر برفانی افرید کی چیخوں سے زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کتنی ہی چٹانیں ایک شور کے ساتھ نیچے گر پڑی تھی، اور فرش کے اندر موجزن پانی برف کی چادر توڑ کر کئی جگہ سے فوارے کی طرح زمین سے ابل پڑا۔ اس وقت توماس آگے بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، آقا، اس برفانی افرید سے مقابلہ کرنا تمہارے اس خادم کے بس میں نہ تھا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سینے میں ایک بہادر دل موجود ہے۔ اس موقع پر آپ کا یہ غلام آپ کو ایک ایسی خوشخبری سناتا ہے جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ آقا، ہماری منزل قدموں میں سمٹ آئی ہے۔ اس برفیلی چٹان کے اس پار خانہ بدوشوں کے ڈیرے ہیں، اور داہنی طرف ہٹ کر جو سیاہ پہاڑی ہے، ذرا اسے غور سے دیکھیے۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی سمت پر دوربین آنکھوں سے لگا کر دیکھی تو کانپ کر رہ گیا۔ سیاہ پہاڑی اس شکل میں موجود تھی جیسے بہت بڑی چمگادڑ اپنے طویل پر پھیلائے ہماری راہ روک کے کھڑی ہو۔ اس وقت قریب کے ٹیلے سے ایک شور سا اٹھا، شاید گولیوں کی آواز سن کر خانہ بدوش ادھر آ رہے تھے۔ توماس نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور جب انہیں برفانی افرید کی ہلاکت کی خبر ملی تو وہ خوشی سے ناچنے لگے، اور ان کے سردار نے بلند آواز میں کہا، ہم اس بہادر کو سلام کرتے ہیں جس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ یہ برفانی افرید اب تک ہمارے 100 سے زائد جوانوں کی ہڈیاں چبا چکا ہے۔ پھر وہ ہمیں اپنا مہمان بنانے پر اصرار کرنے لگے۔ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو رابرٹ اس شرط پر تیار ہوا کہ خانہ بدوش اس برفانی افرید کی لاش کو برف میں محفوظ کر دیں اور ہماری واپسی کے لیے ایک ایسی برفانی گاڑی تیار کریں جس پر ہم اس برفانی افرید کی لاش کو افریقہ لے جا سکیں۔ سردار بڑی خوشی سے اس پر راضی ہو گیا، اور پھر خانہ بدوشوں نے اس برفانی افرید کی لاش کو برف میں دبا دیا
اور ناچتے گاتے اپنے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرحلے میں تو معاذ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے مجھ سے معذرت کی اور 2 سے 3 روز بعد واپس آنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن میں، رابرٹ اور ایرک چمگادڑ کی شکل والی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور کئی گھنٹے اس کے آس پاس گھومتے رہے۔ ہمیں یقین تھا کہ اس پہاڑی کا اس تابوت اور سنہری چمگادڑ سے گہرا تعلق ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے سینے میں بھی ایسے ہی تابوت اور نوادرات دفن ہوں جیسے ہمیں کرناک کے مندروں کی کھدائی کے دوران ملے تھے۔ ہم کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھے جو ہمیں احرام کے دروازے تک پہنچا دے۔ اس جد و جہد میں ہم کافی زیادہ تھک چکے تھے، لہٰذا کچھ آرام کی غرض سے وہاں رک گئے۔ اچانک ہم پر حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ سامنے ایک طویل سرنگ دکھائی دے رہی تھی اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جس راستے کی ہمیں تلاش تھی وہ یہی ہے۔ لہٰذا ہم فوراً سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی ہمیں ہلکی ہلکی مگر غم میں ڈوبی موسیقی کی آواز آنے لگی۔ یہ موسیقی میں نے پہلے بھی سنی تھی۔ ہم جو سرنگ میں آگے بڑھ رہے تھے، موسیقی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ہم نے عجیب طرح کی خوشبو محسوس کی۔ غالباً کافور و عنبر کی ملی جلی خوشبو تھی، جس کی وجہ سے ماحول دم بدم پراسرار اور آسیب زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ سرنگ کا دہانہ سیاہ چٹان میں تراشیدہ ایک بڑے ہال میں نکلتا تھا، اور اس کا سنگی دروازہ جو بلا مبالغہ چند منٹ پہلے بند تھا، شاید صدیوں کے بعد ابھی کھلا تھا، جس کے اندر مسحور کن موسیقی اور عجیب و غریب خوشبوؤں کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے کے لیے جیسے ہم پر سکتہ سا چھا گیا۔ چاند کی طرح دودھیا اور خواب آور روشنی سارے مقبرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اعلیٰ درجے کا قالین تمام ہال میں بچھا ہوا تھا، جس پر تقریباً 1 درجن عورتیں سفید لباس میں محو رقص تھیں۔ ان کے بارے میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بلا مبالغہ وہ دنیا کی حسین ترین عورتیں تھیں، جن کے چہروں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان کی آواز میں شہد اور امرت کا جادو تھا، جس کی وجہ سے سرور اور انبساط کے عالم میں ہماری پلکیں بوجھل ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کے عین سامنے ایک سنہری چوکی پر تابوت والا لاما بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ انگاروں جیسی آنکھیں اس وقت بھی شعلے اور چنگاریاں برسا رہی تھیں۔ اس کے سر پر ایک سنہرا پنکھا گردش کر رہا تھا، جس پر ایک سنہری چمگادڑ اپنے پر پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، موسیقی اور گانے والیوں کی آواز ایک ہولناک چیخ کے ساتھ رک گئی، اور چند لمحوں پیشتر کا مسحور کن ماحول ایک ساتھ میں فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اب مقبرے میں موت کا سناٹا تھا۔ سنہری چوکی ایک سیاہ چبوترے میں تبدیل ہو چکی تھی، جس پر سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا تابوت رکھا تھا۔ ہم نے حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے تابوت کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمیں جلدی احساس ہو گیا کہ ہال میں میرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں، جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ تو نہیں سکتی، البتہ ہمارے جسم ان سے کئی بار ٹکرا چکے ہیں، اور ہر ٹکراؤ پر ان کی دبی دبی چیخ اور غم میں ڈوبی ہوئی سسکاری ہمیں سنائی دی ہے۔ جب ہم تابوت کے قریب پہنچ گئے تو اچانک فضا میں سنہری چمگادڑ اپنے پورے مکروہ وجود کے ساتھ نمودار ہوئی، اور اپنے پر زور زور سے پڑپڑاتی اور خوفناک چیخیں مارتی ہوئی ہمارے سروں پر منڈانے لگی۔ اس وقت میرے تمام ساتھیوں پر لرزہ طاری ہو چکا تھا، اور جب چمگادڑ ایک کریہ چیخ مار کر ان کی طرف جھپٹی تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر اپنے آپ کو اس کے خونخوار پنجوں سے بچا لیتے۔ لیکن میرے دل میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی کہ میں نے اس چمگادڑ کو کوئی اہمیت نہیں دی اور سیدھا چبوترے کی طرف بڑھا۔
اس وقت چمگادڑ نے میرے تمام ساتھیوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور اب ہولناک چیخ کے ساتھ میرے سر پر جھپٹے مار رہی تھی۔ اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے کندھے پر لٹکے ہوئے بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس سیاہ ڈبے کو نکال لیا۔ پھر جیسے ہی میں نے ڈبے کو بلند کیا، چمگادڑ نے ایک طویل اور بھیانک چیخ ماری اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر تابوت کا ڈھکن اوپر سے اٹھا دیا۔ میرے خدا! تابوت میں سر اور بھویں منڈا لاما اپنی سرخ آنکھیں کھولے مجھے گھور رہا تھا۔ اس وقت خوف و دہشت سے سردی کی تیز لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ سارا مقبرہ تیز سسکیوں سے گونجنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں عورتیں اور مرد دبی دبی آواز میں کسی کی موت پر رو رہے ہیں۔ چند سیکنڈ بعد تابوت اس طرح ہلنے لگا جیسے زلزلے کی زد میں ہو، اور لاما کی ممی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ اس نئی صورتحال سے میرے ساتھی اتنے خوف زدہ ہوئے کہ بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگے۔ اس وقت کہیں بہت دور سے آتی ہوئی توماس کی آواز سنائی دی، آقا بھاگو! اور دوسرے ہی لمحے میں زکند بھرتا ہوا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر جب تک ہم خانہ بدوشوں کے پڑاؤ پر نہ پہنچ گئے، ہم میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ البتہ اپنے پیچھے ہم بڑی بڑی چٹانوں کے گرنے کی دھماکے برابر سن رہے تھے۔ شاید چمگادڑ والی پہاڑی خوفناک دھماکوں کے ساتھ پھٹ رہی تھی۔ اس واقعے والی شام کو جب سورج مغرب کی پہاڑوں میں ڈوب رہا تھا، ہم ایک نئی صورتحال سے دوچار ہو چکے تھے۔ برفانی عفریت جسے ہم نے گولی مار کر برف میں منجمد کیا تھا، پھر زندہ ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر میری 5 گولیوں کے نشان اب بھی موجود تھے، جس سے تازہ خون رس رس کر اس کے چہرے اور جسم پر گر رہا تھا۔ اس نے ایک قبائلی کو پکڑ رکھا تھا اور زور زور سے کہہ لگا رہا تھا، جس کی گھن گرج سے قرب و جوار کی چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ پھر اس نے قبائلی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اسے الٹا لٹکا دیا اور اسے خون خوار نظروں سے گھورتا رہا۔ دوسرے ہی لمحے ہم قبائلی کی بھیانک چیخ سے کانپ اٹھے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں درمیان سے چیر دیا اور ہوا میں گھومتے ہوئے ٹکڑوں کو گھما کر ہماری طرف اچھال دیا، جو ہوا میں گھومتے ہوئے ہمارے سامنے آ گرے۔ ان میں بہتے ہوئے گرم خون کے چھینٹوں سے ہمارے چہرے اور لباس تر ہو گئے۔ اس وقت میرے ملازموں نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن بے سود۔ گولیاں اس کے جسم سے ٹکرا کر زمین پر گر رہی تھیں۔ اسی روز توماس ہمارے پاس لوٹ آیا۔ وہ بہت اداس اور تھکا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی مجھ پر برس پڑا، لیکن لہجہ وہی مؤدبانہ تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے مجھ سے شکوہ کر رہا تھا، آقا تم نے غضب کیا، اس کا تابوت کھول دیا، تمہاری اس غلطی سے اسے موقع مل گیا کہ وہ اپنا پرانا جسم تباہ کر کے نیا جسم حاصل کر لے۔ آقا یہ دیوتاؤں کی بددعا تھی کہ اس ہیروس کی روح اپنے پرانے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے برفانی عفریت کا جسم حاصل کر لیا ہے۔ اب اس نئی مصیبت سے دنیا والوں کو کیسے نجات ملے گی؟ اپنی گولیوں کو ضائع مت کرو، اس کے جسم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ میں چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر لپک کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ توماس، تم کون ہو؟ کیا تم بھی کوئی بدروح ہو؟ توماس نے مسکراتے ہوئے بڑی ملائمت سے میرے ہاتھ سے اپنا گریبان آزاد کرایا اور پھر بولا، صبر آقا صبر، وقت آنے دو، تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بدروح نہیں ہوں، میں نے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ پھر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور رک کر بڑے ادب سے اپنی گردن خم کی، پھر گھوم کر باہر چلا گیا۔ برفانی عفریت کا قہر آئے دن ہم پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ زندہ آدمی کو پکڑ لیتا
اسے الٹا لٹکا کر چیر کر پھینک دیتا۔ ایک صبح دھندل کے بادلوں کے عقب سے سورج طلوع ہوا اور اس کا آتشی گلابی رنگ مشرقی افق پر نمایاں ہو رہا تھا۔ برف آلود یخ بستہ ہواؤں اور برفانی جھکڑوں کا دور دورہ تھا، جس سے بچنے کے لیے ہم اپنے خیمے میں رضائی میں دبکے ہوئے تھے کہ اچانک میری نظر خیمے کے ایک کونے کی طرف اٹھ گئی۔ کوئی نامعلوم آدمی اپنا سر زانوں میں دیے اکڑوں بیٹھا تھا۔ میں گھبراہٹ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت گردن جھکائے نوارد نے بھی سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا اور میری طرف آنے لگا۔ یہ توماس تھا۔ آقا، میں رات کا آیا ہوں، تمہارے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے آپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ میں نے ازراہ ہمدردی اسے اپنی رضائی کے اندر آ جانے کو کہا۔ وہ میرے قریب آ گیا لیکن رضائی میں نہیں، اور نزدیک آتے ہی بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، آپ کے پاس وہ سیاہ ہیرا تو ہے نا جو آپ نے کرناک میں دیوتا اوسیرس کے گلے سے اتارا تھا؟ میں نے اندرونی جیب سے وہ ہیرا نکال کر اسے دکھایا، جسے دیکھتے ہی وہ سجدے میں گر گیا، پھر سر اٹھا کر بولا، آقا، اب جب بھی وہ برفانی عفریت تمہارے سامنے آئے تو تم یہ ہیرا ہاتھ میں لے کر بے دھڑک اس کے سامنے آ جانا، لیکن خیال رہے اس کی نظر اس وقت تک تم پر نہیں پڑنی چاہیے جب تک کہ آپ اس کے پاس پہنچ کر یہ ہیرا اس کے گلے میں نہ ڈال دیں۔ اگر آپ نے ہمت سے کام لیا تو ہماری واپسی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے۔ ایک بات کا خیال رہے کہ جب بھی سیاہ ہیرا لیے آپ اس برفانی عفریت کی طرف بڑھو تو پہلے سیاہ ڈبے کو کھول کر کچھ فاصلے پر ضرور رکھ دینا۔ اتفاق سے یہ موقع جلد آ گیا۔ دوپہر کو اچانک چیخنے چلانے کی آواز پر خیمے سے باہر نکلا تو دیکھا اس برفانی عفریت نے میرے ایک ملازم کو پکڑ رکھا ہے اور کہکہے لگا رہا ہے۔ میں دبے پاؤں مگر انتہائی تیزی سے اس ٹیلے پر چڑھ گیا جس سے پشت لگائے وہ برفانی عفریت کھڑا تھا۔ اوپر پہنچتے ہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے وہ ہیرے والا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس برفانی عفریت نے ایک دل ہلا دینے والی ایک خوفناک چنگھاڑ ماری۔ اس وقت توماس کی تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آقا بھاگو، ہم نے میدان مار لیا ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی میں پلٹ کر بھاگا اور جب اس جگہ پہنچا جہاں میرے دیگر ساتھی کھڑے تھے، سب کو سیاہ ڈبے کے گرد کھڑے پایا۔ وہ سیاہ ڈبے کو خوفناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی میں ڈبے کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ابھی ایک ننھی سی چمگادڑ کو ڈبے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر اسے ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے گھوم کر اس عفریت کی طرف دیکھا جہاں اس وقت آگ کا ایک دہشتناک الاؤ جل رہا تھا۔ سیاہ ڈبے کے اندر سے کسی عورت کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی بیوہ اپنے شوہر کی لاش پر بین کر رہی ہو۔ توماس نے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مکمل فتح تمہارے قدم چومنے کو بے قرار ہے آقا، اس سیاہ ڈبے کو بند کر دو اور اس آگ میں پھینک دو جس میں برفانی عفریت جل رہا ہے۔ میں نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا۔ اسی شام کو ہماری واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس بار ہم توماس کی رہنمائی میں ایک نئے راستے سے واپس جا رہے تھے۔ 5ویں دن ہم نے پہاڑی سلسلہ عبور کر لیا۔ اب ہمارے سامنے ہرا بھرا اور ہموار میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت توماس اچانک رک گیا۔ بس آقا، اب اپنے خادم کو ہمیشہ کے لیے اجازت دو، وہ سامنے ہندوستان کے بارڈر ہے، سیدھے چلے جاؤ اور سنو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اپنے بارے میں بتانے کا، وہ وقت آ گیا ہے۔ تقریباً 6000 سال پہلے کی بات ہے جب آج کے سوڈان کو نیوبیا کہتے تھے۔
اسی نیوبیا کے قریب جہاں سفید اور نیلے دریا آپس میں ملتے ہیں، ہم آغوش ہو کر نیل کا مقدس نام پاتے ہیں۔ دیوتا اوسیروس کی حکمرانی تھی۔ اوسیرس زمین کے دیوتا، گیبا اور آسمان کی دیوی کا بڑا لڑکا تھا، جس نے دنیا پر سچائی اور نیکی سے حکمرانی کی۔ اس کے بھائی کو اس کی عظمت اور جلالت سے حسد پیدا ہو گیا اور اس نے ایک روز موقع پا کر اسے ہلاک کر دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کو ملک کے مختلف اور دور دراز حصوں میں پھینکوا دیا۔ اوسیرس کی بیوی دیوی آئس اپنے شکم میں پلنے والے بچے کو لیے اپنے شوہر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی، اور طویل عرصے کے بعد وہ اپنے شوہر کے جسم کے تمام حصے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دیوی آئس کی اپنے شوہر سے یہ وفاداری اور اس کی تلاش میں اس کی ثابت قدمی دیوتاؤں کو پسند آئی۔ انہوں نے دیوتا کو اس کے جسم کے ٹکڑے جوڑ کر ممی بنانے کا حکم دیا۔ جب ممی بن گئی تو دیوی آئس نے اپنے پر پھیلا کر دیوتاؤں سے اس کی زندگی کے لیے دعا کی۔ پھر ایک دن اس کی دعائیں پوری ہو گئیں، اوسیرس کو زندگی مل گئی اور وہ مردوں کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور دیوی آئس سنہری چمگادڑ بن کر اس کی حفاظت کرنے لگی۔ دونوں کے دلوں میں سیت کے خلاف آتش انتقام بھڑک رہی تھی، لہٰذا ایک روز انہوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ چونکہ سیت دیوتا بالکل انسانی شکل و صورت کا تھا، اس لیے دونوں انسانوں کے دشمن ہو گئے، اور جو بھی انسان ان کے ہاتھ آتا یہ اسے ہلاک کر دیتے۔ یہ بات دیوتاؤں کو سخت ناگوار گزری اور انہوں نے دیوی آئس کو مقدس تختی اور مہر شدہ ڈبے میں بند کر دیا، اور دیوتا اوسیرس کو بھی اس کی انسانی دشمنی کی بھرپور سزا ملی۔ اس سے اس کا دیوتاؤں والا نورانی جسم اور سنہرے پنکھ چھین لیے گئے، اور اس کے جسم کو انسانی شکل و صورت میں تبت میں لامارم جوس کے مقبرے میں قید کر دیا، اور اس کے اوپر سیاہ پہاڑی کی شکل چمگادڑ جیسی بنا دی۔ پھر اس کی روح کو بھی انسانی جسم میں تبدیل کر دیا، اور اس کے گلے میں اپنی مہر ڈال کر اس کی ساری شیطانی طاقت سلب کر لی، اور اسے ایک تابوت میں قید کر کے کرناک کے مقدس مندر میں دفن کر دیا۔ اور ان دونوں کی پہرہ داری کے لیے دیوتاؤں نے اپنا ایک ادنا غلام مقرر کر دیا۔ آقا، اس بات کو 6000 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اس کے باوجود پہرے دار اب تک اپنے فرائض بڑی ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں، لیکن تم نے مقدس ڈبے کو کھول کر دیوی آئس کو آزاد کر دیا، اور پھر دیوتا اوسیرس کے گلے سے دیوتاؤں کی مہر اتار کر تم نے اس کی روح کو بھی آزادی بخش دی۔ تو انہوں نے اپنے بھیانک انتقام کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ محافظ غریب سخت پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے دیوتاؤں کی طرف رجوع کیا، جہاں سے اس کو حکم ملا کہ وہ اپنی روحانی طاقت سے آپ کے دل میں تبت کا خیال ڈال دے۔ آقا، تم ایک بہت ہی مضبوط دل اور دماغ کے آدمی ہو، اور ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جو بلا شبہ قادر مطلق ہے، اس لیے محافظ کو دیوتاؤں کی طرف سے عنایت کی ہوئی طاقت کچھ کام نہ آئی، اور وہ آپ کے دل میں کسی قسم کے خیالات کو نہ بٹھا سکا۔ تب اس نے اس خدا کو پکارا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اس رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے اس کی پکار سن لی اور تمہارے دل میں سفر تبت کا خیال ڈال دیا۔ آقا، ایک بات پر میں شرمندہ ہوں اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہر رات کوئی پراسرار بدروح آپ کے کسی نہ کسی آدمی کے جسم سے اس کا خون چوس لیتی ہے۔ آقا، دنیا میں طاقت و توانائی اور انسانی قالب میں زندہ رہنے کے لیے اسے انسانی خون کی ضرورت تھی، جسے وہ رات کی تاریکی میں حاصل کرتا تھا، اور وہ دن کی روشنی میں اپنے مقدس مالا کو پانی میں ڈبو کر جب وہ پانی اس آدمی کو پلا دیتا
تو اس آدمی کو توانائی بحال ہو جاتی۔ آقا، اگر وہ آدمی آپ کے آدمیوں کے جسم سے خون حاصل نہ کرتا تو وہ آپ لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، اور آپ لوگ ایک بھیانک شیطانی چکر سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ دیوتا اوسیرس اور اس کی بیوی آئس اپنے کیے کی سزا پا چکے ہیں، تو ان کو اب محافظ کی بھی ضرورت نہیں، لہٰذا اسے بھی اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی توماس پر زبردست لرزہ طاری ہو گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے ہم پر خوف و دہشت اور حیرانگی کا زبردست حملہ ہوا۔ توماس اپنی جگہ کھڑے کھڑے موم کی طرح پگھلنے لگا، اور چند سیکنڈ بعد وہاں 1 فٹ دائرے میں بھیگی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تو یہ تھی ہمارے سفر کی پہلی کہانی، جو ہم آپ کی محبتوں کے ساتھ شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ امید ہے ہماری کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔